السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب کے آقا مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ الواحد الفدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جیسے میں پڑھاؤں یہ درود پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات بہت ہی عظمت و شان والی رات ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت و شان والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، جس میں آپ عبادت کریں کہ ثواب دیا جائے گا۔ مختصر طور پر بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے، اور رمضان کے مہینے کو کیوں رکھا گیا، رمضان کو اتنی بڑی شان کیوں ملی اور کیوں دی گئی، رمضان کے مہینے کو آخر رکھا کیوں گیا، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ایسے اگر دیکھا جائے تو سال میں ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے ہے۔ جس میں بندہ عبادت کرتا ہے تو ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے کی شان بالکل الگ ہے۔ رمضان 11 مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی کہ جب کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کا ثواب بھی 2 گنا فرما دیتا ہے، 2 گنا، بلکہ اتنا گنا ثواب دیا جاتا ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور نہیں آتا۔ اتنی بڑی شان رمضان کے مہینے کو آخر کیوں ملی، اتنی بڑی شان، حالانکہ دین تو اللہ ہی کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، تو پھر رمضان کے مہینے کی الگ شان اور مہینوں میں عبادت وہی کریں تو پھر ثواب میں کمی، دونوں میں فرق۔ عبادت ایک ہے، عمل ایک، لیکن اگر مہینے چینج ہو جائیں تو ثواب کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو آخر رمضان کے اندر اتنی بڑی شان کیوں ملی رمضان کے مہینے کو، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور پھر قرآن کی اہمیت کو سمجھیں۔ رمضان کے مہینے کو اتنی بڑی شان اس لیے ملی، جب ہم قرآن مجید میں غور کرتے ہیں تو اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس سے ایک بہت بار ذہن دلاؤں کہ دنیا میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر آدمی پہنچ کر کے کنفیوز ہو جاتا ہے اور الجھ کر کے رہ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا حق راستہ کون سا ہے، اس کو حق نظر نہیں آتا، یا حق نظر بھی آتا ہے تو دھندلا جاتا ہے، صاف طور پر یقین نہیں ہوتا کہ یہی حق ہے۔ کبھی کبھی اس موڑ پہ آدمی پہنچ جاتا ہے، بہت ساری باتوں کو سنتا ہے، بہت سارے مولویوں کو سنتا ہے، چاہے وہ اپنے عقیدے کا ہو یا غیر عقیدے کا ہو، بس دیکھتا ہے کہ یہ مولانا ہے، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے، سن لے، اللہ ہی کی تو بات سننی ہے۔
لیکن جب آدمی چند لوگوں کی بات سنتا ہے، چند فرقے والوں مولانا کی بات سنتا ہے، تو پھر حق جو ہے اس کے درمیان کنفیوز ہو جاتا ہے، مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے جب ایسا کوئی موڑ آئے تمہاری زندگی میں، جب تم فیصلہ نہ کر سکو کہ حق کیا ہے، جب تمہارے درمیان حق واضح نہ ہو سکے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کی پناہ لینی ہے، کس طرف جانا ہے، تمہارے رب کا پیغام کیا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم کوئی چیز میں الجھ کر رہ جائیں اور حق ہمارے درمیان واضح نہ ہو پائے، مثال کے طور پر شب برات آتی ہے، شب معراج میں یا کوئی بڑی رات ہو، بڑے دن میں ہم عبادت کرتے ہیں، شب معراج میں بھی رات عبادت میں گزارتے ہیں، شب برات میں بھی رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب یوٹیوب پر ہمارے لوگ بڑے بڑے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھی ہیں زیادہ تر علم یوٹیوب پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ واٹس ایپ یونیورسٹی اور یوٹیوب یونیورسٹی ایسی ہے کہ آدمی کو حق راستے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر نکلو گے بھی تو آپ کو وہاں پہنچنے نہیں دیں گے، راستے میں بہت سارے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جو باتیں ہیں، میں بڑی اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب ہم الجھ جاتے ہیں یہ بیانات سن کر کے کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، تم نے پوری رات عبادت کے لیے بنا دی، ہر رات تو عبادت کے لیے ہے، ہر دن عبادت کے لیے، آپ نے ایک رات مخصوص کیسے کر لی، ایک دن مخصوص کیسے کر لیا؟ اور اس پر دلیلیں ایسی دی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور وہ آیتیں پڑھی جاتی ہے جو اس مضمون کے لیے فل فٹ بیٹھتی ہے، اور جو اس مضمون کو واضح کرتی ہے اس کو آپ سے چھپا دیا جاتا ہے، اور آپ کی نظر قرآن پہ نہیں ہے۔ آپ وہ جو بولے گا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیچ اپ کرتے ہیں، اور پھر اس کی بات پر یقین کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے در حقیقت وہ کتنے آسانی کے ساتھ تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر کے چلا گیا۔ ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے، اور قرآن کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت ہی کے لیے اتارا ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑی ہدایت کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمیں حق کا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جب کہیں بھی کنفیوژن ہو تو قرآن کی طرف رجوع کریں۔ جب یہاں کنفیوژن ہوتا ہے، ہم جب راتیں بناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نوافل کے لیے آپ نے ایک رات منتخب کر لی، یہ بدعت ہے، نہیں نکالی، کہاں سے نکالی؟ اس طریقے سے تو یہ فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حالانکہ میں اس پر ایک اور بہت بڑی دلیل دوں گا۔ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ رمضان کا مہینہ سب سے افضل کیوں قرار دیا؟ اس میں اتنی زیادہ فضیلتیں کیوں رکھی گئی ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ثواب اتنا بڑا دیا جاتا ہے کہ عقل انسانی میں نہ آئے، حالانکہ رمضان اور دن اور مہینے سب ایک جیسے ہیں، تو پھر رمضان کو یہ شان کیوں ملی؟ تو اللہ اس کا جواب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کتنی بڑی شان اس لیے ہے کہ رمضان کے مہینے کو میں نے اپنے کلام کو اتارنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کو چنا، منتخب کیا، پسند کیا، کس کے لیے؟ اپنے کلام کو زمین پر اتارنے کے لیے، اپنے کلام کو اپنے محبوب پر اتارنے کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا۔ اب اس سے ایک اور بات پتہ چلی، رمضان کو اتنی بڑی شان ملی قرآن مجید کے اترنے کی وجہ سے کہ اس مہینے میں اللہ کا کلام اترا ہے، اور اس مہینے کو اللہ نے منتخب فرمایا، اور جس چیز کو اللہ پسند کر لے، جس چیز کو اللہ منتخب فرما لے، وہ چیز ساری کائنات میں سب سے افضل ہو جاتی ہے۔
اس کی بات واضح کریں. آپ دیکھیں اس کو یوں سمجھے، ہم اگر کوئی بھی دنیا کا کوئی انسان اگر کوئی چیز کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں، یا ڈاکٹری کی ہو یا پھر اسکول کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، یا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، یا آپ پھل فروٹ خریدنے کے لیے جائیں، جب آپ کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو وہ انمول ہوتی ہے. جب کوئی چیز آپ انتخاب کرتے ہیں تو وہ اچھی ہوتی ہے. خراب چیز کوئی پسند نہیں کرتا. اس کے بعد انسان جس کیٹیگری کا ہوگا، انسان جیسا عقل مند ہوگا، جتنا ہوشیار ہوگا، اتنی پسند بھی اس کی اعلیٰ ہی ہوگی. جب انسان کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان اگر کسی چیز کو پسند کر لیتا ہے تو اس کی پسند کی ہوئی چیز دنیا میں بے مثال بن جاتی ہے. تو جس مہینے کو اللہ نے منتخب کیا، خالق کائنات نے، اس مہینے کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ شان رمضان کے مہینے کو نزول قرآن کی وجہ سے ملی ہے. پھر رمضان کا رمضان مہینے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اتنا قیمتی ہے کہ رمضان کے مہینے کی ایک سیکنڈ کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ساری کائنات کی دولت کو ایک پلے میں رکھا جائے تو ساری کائنات مل کر کے ابھی رمضان کے مہینے کی ایک لمحے کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. پھر رمضان کے مہینے میں اللہ نے ایک اور رات رکھی. ایسے رمضان کا پورا مہینہ شان والا، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ نے ایک اور رات رکھی جس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا رات ایک ہے، لیکن اگر اس ایک رات میں عبادت کرو گے میں 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. یہ بھی ہماری عقل میں بات نہیں آتی. اگر کوئی گمراہ کرنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ گمراہیت سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کا دامن پکڑنا ہوگا. قرآن اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو چاہے کوئی بھی آ جائے وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے گا. قرآن کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رکھو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے عقیدے کے مولانا کے پاس جاؤ تو تمہیں وہ قرآن ملے گا جس سے تمہارے دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا. جب تمہیں عشق رسول کی چاشنی محسوس ہوگی کہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا عشق کیسے رکھا ہے. رات ایک ہے، اللہ فرماتا 1000 مہینوں سے بہتر. ایک رات کو اللہ نے اتنی اہمیت دے دی. ایک رات ہے اس میں اتنی بڑی شان کہ رات ایک ہو 1000 مہینوں کی عبادتوں کے برابر. ایک پلے میں ایک رات، دوسرے پلے میں 1000 مہینوں کی عبادت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی شان اس رات کو کیوں ملی؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نازلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو اس رات میں اتارا ہے. رمضان کے مہینے میں پورا قرآن تھوڑا تھوڑا اترا اور لیلۃ القدر میں، شب قدر میں یک بار کی قرآن مجید اپنے محبوب پر رب تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے. حدیث میں ہے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور شب قدر میں پورا قرآن مجید اپنے محبوب کو سناتے ہیں. سنانے والے جبرائیل ہے، سننے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کا نزول ہوا رمضان کے مہینے میں تو رمضان کا مہینہ شان والا بن گیا. اور جس رات میں یک بار کی پورا قرآن اتارا گیا وہ رات رمضان کے مہینے کی ساری راتوں کی سردار بنا دی گئی کہ وہ رات اکیلی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر بنا دی گئی. یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے، قرآن مجید کی شان ہے. پھر ایک اور بات، رمضان کے مہینے کی ایک شان یہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا جو رمضان کے مہینے کا حق ادا کرتا ہے. اور دوسری چیز، رمضان کے مہینے کو اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، عبادتیں کریں اور پورا سال اسی طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش بھی کریں. جو رمضان کے مہینے کا حق ادا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ میدان محشر میں انہیں ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان کا مہینے کو اللہ قیامت کے دن انسانی شکل بھی عطا فرمائے گا. رمضان کا مہینہ شفاعت کرے گا. رمضان کے مہینے میں قرآن مجید اتارا گیا، قرآن مجید بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، لوگوں کو جنت میں لے جائے گا.
اور پھر کیا بات ہے، یہ قرآن مجید کتنی بڑی شان کہ اگر وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہو جائے تو 12 مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ بن جائے، رات میں داخل ہو جائے تو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے۔ اسی طریقے سے جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن مجید آ جائے وہ حافظ قرآن بھی سارے انسانوں میں سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا وہ انسانوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان جب شفاعت کرے گا، قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، تو حافظ قرآن کو بھی اللہ شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا۔ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کو شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا اور اپنے گھر والوں کے 10 لوگوں کو ایک حافظ قرآن ہاتھ پکڑ کر کے جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ یہاں پر ایک اور عظیم بات عرض کروں، عقیدے کی بات۔ عقیدہ اہم چیز ہے، غور کرنا۔ میں نے پہلے ہی شروع میں بات کہہ دی، بہت سارے سننے کی عادت ہے ہماری عوام کو، بہت سارے لوگوں کے بیانات کو سننے کی عادت ہے ہماری عوام کو۔ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ اگر پنڈت کی بات سنیں گے نا، پنڈت کی، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ 90% تو صحیح کہہ رہا ہے، ایمان آپ کا کمزور ہو جائے گا، آپ خود اپنے لیے کھڈا کھود رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ شفاعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی بات وہاں نہیں سنی جائے گی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی، خطاب کرنے کی۔ اور یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، مخصوص راتیں ہوتی ہیں، میں نے راتیں بھی ذکر کی، شب معراج ہو یا شب قدر ہو یا شب برات ہو، اس میں ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اس پر ایک مولوی ہے اہل حدیث کا، غیر مقلد کا، محمد علی مرزا، سننا، وہ نوافل کو ایسے بہت سارے بکواسات ہیں، جوابات ہیں ہمارے پاس، لیکن آپ اگر سنیں گے ہمارے تک پہنچنے سے پہلے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ تقریر کو نہ سنا کریں۔ ایک اعتراض تھا ہم پر کہ یہ جو نفلی عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں روک رہا ہے کہ نوافل جو ہیں، نفلی عبادتیں، یہ فالتو ہے۔ نفل کا اس نے ترجمہ کیا کیا؟ فالتو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں وہ یہودیوں کا بہت بڑا ایجنٹ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے احادیث کو نہیں پڑھی، آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا اچھی نظر سے، یعنی جو گہرائی والی نظر ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ۔ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے؟ جب تک ہم قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانیں گے یا قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ہماری نظر نہیں ہوگی، تب تک ہم جان ہی نہیں پائیں گے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ قرآن مجید کا سہارا لیتا ہے اور قرآن مجید کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہے، ادھوری بات، اور اٹھا کر کے رکھتا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے، اب آپ کیا کہو گے، کیا وہ کرو گے جو اللہ نے منع کیا ہے؟ جواب تمہارا پہلے ہی اس پہ یہی ہوگا کہ جب اللہ نے منع کیا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے آگے کیا کہا وہ آپ سے چھپا لیا۔ ہم جو عبادت کرتے اس پہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نوافل یہ فالتو کی چیز ہے، لیکن بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ مسلمان اس پر غور کریں۔ شفاعت پر بات میں کر رہا ہوں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، علماء کرام اہل سنت والجماعت کی طرف رجوع کریں، انہی کے بیانات کو سنیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو نفلی عبادتیں ہیں، یہ جو راتوں میں عبادتیں کرتے ہیں یہ بدعت ہے،
اور اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا، یہ فالتو کی چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ میں دونوں کا جواب آپ کے سامنے آیت سے رکھتا ہوں، کس طریقے سے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ آج بہت سارے لوگ کرتا اور پائجامہ پہننے والے یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اچھے اچھے بک جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، تو اس پر اعتراض ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اس پر جواب دیتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ وہ کہتے ہیں لا یملکون منہم خطابا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لا یملکون منہم خطابا۔ کون ہے؟ کوئی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے خطاب کرے، بات کرے۔ اب بتاؤ، آپ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کرے گی، یہاں تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہ کر سکے گا، کوئی خطاب نہ کرے گا، کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کر سکے گا، تو آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ حفاظ کرام بھی شفاعت کریں گے، نبی بھی شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے دماغ میں فوراً بتی جل جائے کہ یہ مولانا صحیح کہہ رہا، قرآن تو منع کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کریں گے۔ لیکن اللہ کو ان لوگوں نے دنیاوی بادشاہ کی طرح سمجھا ہے کہ دنیاوی بادشاہ کے پاس کوئی وزیر آتا ہے یا کوئی بڑا عہدیدار آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بخش دے بادشاہ، تو بخش دیتا ہے۔ یہ گمان کیا کہ جو وزیر آیا یا جو بڑا عہدیدار آیا وہ بادشاہ پر دباؤ ڈالتا ہے اور بادشاہ دباؤ میں آ کر کے اس کو معاف کرتا ہے۔ اس نے ایسی ہی طاقت اللہ کے لیے سمجھی۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ خالق کی کائنات ہے، وہاں کسی کا دباؤ نہیں چلتا، وہاں صرف شفقت ہوتی ہے، وہاں صرف رحم ہوتا ہے، وہاں صرف غفاری ہوتی ہے، وہاں صرف بخشش ہوتی ہے، وہاں صرف مغفرت ہوتی ہے، وہاں صرف صفت رحمانیت کا جلوہ ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو کبھی اللہ کی شان یہ ہے کہ سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ، اور کبھی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کی شان بتاتا ہے کہ اب تم جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ، مرضی تمہارے رب کی ہے، کام تمہارا ہوگا، شان تمہاری اجاگر ہوگی۔ یہ بات ہے، تو وہاں دباؤ نہیں، وہاں انعام ہوتا ہے۔ جو حفاظ کرام کو شفاعت کا منصب دیا، اولیاء اللہ کو منصب دیا، وہ قرب الہی کا انعام ہے اللہ کی طرف سے، در حقیقت مرضی اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو آیت پڑھی نا انہوں نے، یہ قرآن کی آیت، فرماتا لا یملکون منہم خطابا، کوئی خطاب نہ کر سکے گا، لیکن اس کے آگے کیا ہے وہ نہیں بیان کریں گی، وہ کبھی نہیں تلاوت کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب قرآن میں بعد میں رکھا ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا لا الہ، کوئی معبود نہیں، قرآن میں ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اس سے اعتراض کر دے کہ قرآن میں تو ہے کہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، تم تو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو، قرآن تو منع کرتا ہے کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے چھپا دیا نا، کیا چھپایا؟ الا اللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ پوری آیت آپ کو یاد ہے۔ جب آپ کو یاد آیت ہے تو آپ نے فوراً پکڑ لیا نا کہ یہ مولانا ہمیں گپلا دے رہا ہے، آدھی آیت بتا رہا ہے اور آدھا چھپا کر کے ہمیں گمراہ کسی اور راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ تب جانیں گے جب اس آیت کو آپ جانتے ہوں گے، لیکن جس بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا پھر تو آپ بھٹک جائیں گے نا۔ یہاں پر یہی ہوا، یہ خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لا یملکون منہم خطابا، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ جب کسی کی جرات ہی نہیں ہوگی تو شفاعت کیسے کرے گا؟ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے تو قرآن اتنا ہی پڑھا نا، آگے پڑھو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس کی اگلی آیت، جس دن، قیامت کے دن، جس دن فرشتے اور روح سے یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سارے عوام بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہے،
سارے انسان قیامت تک جتنے بھی لوگ تھے سارے صف میں کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی ایک صف میں کھڑے ہوں گے، لا یملکون، اس وقت کوئی بات نہ کر سکے گا، کوئی کچھ نہ کہہ سکے گا. پھر آگے فرماتا الا من اذن له الرحمن، مگر وہی بات کرنے کے لیے آگے بڑھے گا جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے گا. الا من اذن له الرحمن. اب یہاں پر بات ہوئی نا، کیا چھپا دیا؟ اللہ کے ذریعہ نکالا نا. پہلے تو نفی کی، لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس کے بعد کہا الا اللہ، اللہ کے سوا. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کوئی ایڑا گیرا میری بارگاہ میں جرأت نہ کر سکے گا کہ شفاعت کرے، وہی شفاعت کرے گا جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے گا. پتا چلا کہ ہر کوئی شفاعت کا منصب حاصل نہ کر سکے گا، بلکہ شفاعت کا منصب اللہ جس کو عطا فرمائے گا پھر اس کی شان یہ ہوگی جس پر جہنم واجب بھی ہو گئی ہوگی، جب اللہ انہیں اجازت دے گا جہنم سے ہاتھ پکڑ کر کے نکال کر کے جنت میں لے جائے گا. یہ شان اللہ حفاظ کرام کو عطا فرمائے گا. اور آخری بات، قرآن کے حوالے سے میں دو چار احادیث ابھی بیان کر کے گفتگو کو ختم کروں گا، لیکن اس پر غور کریں. آپ ایمان کو آپ بچائیں، کس طریقے سے دنیا میں دھوکے دیے جا رہے ہیں. دوسری بات میں نے کہی تھی، یہ جو نفلیں پڑھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے نا غیر ملت مقلدوں کی طرف سے زیادہ تر کہ یہ فالتو کی چیز ہے. اللہ اکبر. حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فالتو کی ہے. فالتو کی بات کہہ کر کے وہ آپ لوگوں کو اللہ والا بنانے سے روکتے ہیں کہ کہیں یہ اللہ کے قریب نہ چلے جائیں، یہ اللہ کے مقرب نہ بن جائیں. اللہ اکبر. آقا تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث ہے، مشکات میں بھی متفق علیہ حدیث ہے، مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. آقا ارشاد فرماتے کہ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے فرائض کی پابندی کے ساتھ، نوافل پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور جب اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور جب ولی بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کے جسم کو اللہ اپنی قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے. یہ حدیث ہے. دوسری بات، قرآن سے میں جواب دوں، یہ جو مرزا کہتا ہے نا نفلی نماز یہ فالتو کی چیز ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. قرآن کہتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نافلۃ لک، محبوب یہ جو نفل نماز آپ پڑھتے ہیں نا، یہ بھی یاد رکھیں یہ ہمارے لیے نفل ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب پر نفل نماز کو فرض فرمایا تھا. اللہ کے رسول جو نفل نماز پڑھتے تھے وہ ان پر فرض تھی. نافلۃ لک، میرے محبوب یہ نفل نماز پڑھتے رہے. کیا ہوگا نفل نماز پڑھنے سے؟ مرزا تو کہتا ہے یہ فالتو کی چیز ہے، لیکن خالق کائنات کیا کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا اپنے محبوب کو نافلۃ لک، میرے محبوب آپ نفل نماز پڑھتے رہیں. کیا ہوگا؟ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا، ان قریب تمہیں سب سے بڑے منصب پر اللہ فائز فرمائے گا. کس وجہ سے؟ نفل نماز کی وجہ سے. اب یہ کہتے ہیں فالتو ہے. قرآن کہتا ہے کہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ کا قرب ملتا ہے. تو ہم کس کی بات مانیں؟ خالق کی مانے یا ان کی مانے؟ اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے حافظ قرآن کو، کہ جو قرآن اپنے سینے میں بساتا ہے. الحمدللہ آج قرآن مجید کی تکمیل ہوئی. ان کی بڑی شان ہے حفاظ کرام کی. جو قرآن اپنے دل میں بساتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں بھی شان عطا فرماتا ہی ہے. دنیا میں ان کی عزتیں آپ دیکھ رہے ہیں.
لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا اللہ وہ منصب انہیں عطا فرمائے گا کہ وہ لوگوں کو جہنم سے ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. یہ شفاعت کا منصب انہیں ملے گا. اور قرآن مجید ساری فضیلتوں اور ساری شانوں کا جو محور ہے، مرکز جو ہے وہ قرآن مجید ہے. یعنی قرآن مجید سے جو جتنا قریب ہوگا اتنی ہی بڑی شان بڑھتی جائے گی، اتنی اعلیٰ شان پائے گا. ساری عزتوں کا مرکز قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کے لیے میں چند احادیث آپ کے سامنے عرض کر دوں. جو جتنا قرآن مجید سے قریب ہوگا، اس لیے آپ سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. مولویوں کی تقریر، دوسرے مولویوں، دوسرے بد مذہبوں کی تقریر سننے سے زیادہ قرآن مجید کو ترجمہ پڑھیں. روزانہ ایک رکوع یا ایک صفحہ یا 2 سطر، 2 لائن بھی روزانہ کا یہ عادت بنا لے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گی نا تو ترجمہ پڑھتے جاؤ گے، عشق رسول تمہارے دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے گا. قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھیں، قرآن مجید پورا پڑھ جائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کیونکہ قرآن مجید سے جو جتنا لگاؤ رکھتا ہے اتنا ہی وہ نبی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی رسول ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ واقع ہوئی اور اللہ کے رسول جنگ کے لیے نکلے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور لشکر روانہ ہو رہا تھا. زید بن ثابت چھوٹے تھے، تلوار لے کر کے آئے، حضور میں بھی آؤں گا. آقا نے ارشاد فرمایا ابھی عمر چھوٹی ہے، بعد میں آنا. زید بن ثابت اپنے گھر پر رہ گئے. قافلہ چلا گیا، لشکر چلا گیا، لیکن آپ کو ملال تھا کہ کاش میری چھوٹی عمر نہ ہوتی. پریشان رہتے. اب ان کے ماں باپ نے کہا کہ بیٹا پریشان کیوں ہوتا ہے، اتنا اداس کیوں ہے؟ کہا میں جنگ میں جانا چاہتا تھا. کہ بڑے ہو کر کے جانا؟ کہ جنگ میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے محبوب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، نبی کا مقرب ہونا چاہتا ہوں. تو گھر والوں نے کتنا پیارا مشورہ دیا. کہا کہ اگر نبی کے قریب ہونا چاہتا ہے تو گھر پر رہ کر کے بھی ہو سکتا ہے. کیا کیا جائے؟ کہ نبی کے قریب ایک چیز کر سکتی ہے. کیا کہ اب تک جتنی بھی وحی نازل ہوئی ہے، جتنا قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ سارا کے سارا قرآن مجید یاد کر لے جب تک اللہ کے رسول واپس نہیں آ جاتے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہیں سے شروع کیا. اس وقت جتنا بھی قرآن مجید کا نزول ہوا تھا وہ ساری صورتیں، ساری آیتیں میں نے یاد کر لی. جیسے ہی اللہ کے رسول جنگ کے واپس آئے، سب سے پہلے میں دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا. حضور میں نے کلام مجید کو یاد کر لیا ہے، جتنی صورتیں اب تک نازل ہوئی ساری صورتوں کو یاد کر لیا ہے. اب ذرا اندازہ تو لگاؤ وہ کتنا پیارا ماحول ہوگا کہ سنانے والے زید بن ثابت ہیں اور سننے والے خاتم الانبیاء ہیں. اپنے صحابی رسول کیا قرآن مجید سن رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کا قرآن مجید سنا اور سن کر کے پھر کیا قرب عطا فرمایا. قربت کا عالم کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زید اب کے بعد جو بھی وحی نازل ہوگی وہ لکھنے والا تو ہوگا، تجھے لکھنا ہوگا، تو میرا ساتھی ہے. اب وحی کا نزول ہوگا تو لکھنے والا بھی تو ہوگا. زید بن ثابت اپنی زندگی بھر قرآن مجید کو لکھتے رہے. اور قرب قرآن مجید سے نبی کا کیسا ملا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور جب قرآن مجید میں غلطیاں لوگ کرنے لگے تو ابوبکر صدیق نے کہا قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. فاروق اعظم کا مشورہ ہوا، کہا جمع تو کر لیں گے لیکن قرآن مجید الگ الگ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، الگ الگ لوگوں کے پاس ہے، جمع کیسے کریں؟ کہا اس کے لیے بھی زید بن ثابت کو بلایا جائے. کیوں؟ کیونکہ زید بن ثابت کو اللہ کے رسول نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا تھا. تو قرآن مجید وہ شان والی کتاب ہے، جو بھی قرآن مجید کے قریب جاتا ہے نبی کا وہ فرما بردار بن جاتا ہے، نبی کا وہ مقرب بندہ بن جاتا ہے. اور ایک اور بات آپ دیکھیے،
قرآن مجید سے لگاؤ سے نبی کا قرب کیسے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک نے شکایت کی کہ حضور ایک آدمی ہے جو اپنی یادداشت سے قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم جلال میں آتے ہیں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، کون ہے وہ؟ اس ابھی رسول نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب جب آپ سننا، یہ فاروق اعظم ہے، ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھا اور قرآن مجید سے لگاؤ رکھا، اس کو نبی کا کیسا قرب ملا۔ فاروق اعظم نے کہا عبداللہ بن مسعود ہے، تو پھر اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں ان سارے مسلمانوں میں اگر کسی کا ایسا حق ہے کہ وہ اپنی یادداشت سے قرآن مجید لکھے تو وہ صرف اور صرف عبداللہ بن مسعود کا حق ہے، وہی ایسا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حدیث پاک سنی ہے، یہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک میں تھا، ابوبکر صدیق تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی ہمیں مشورہ کرتے، جب اللہ کے رسول کی گھر سے ہم باہر نکلے، مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ مسجد میں کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں رک گئے، فاروق اعظم کہتے ہیں وہاں رک گئے، قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ جب اس نے نماز مکمل کی اور قاعدہ کیا اور دعا کرنے لگا، اس وقت اللہ کے رسول نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اے دعا کرنے والے دعا کر، اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ تو کہتے پتہ ہے کون تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھا۔ وہ عبداللہ ابن مسعود نے جب قرآن مجید سے کہ اللہ کے رسول کا قرب حاصل کیا تو کیا شان ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا، اے عبداللہ، سارے صحابہ میں اب تیری شان بڑی نرالی ہے۔ دیکھو نبی کی شان بہت عظمت والی ہے نا، کیونکہ نبی کے گھر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے، احکامات کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود کو کیا شان ملی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، عبداللہ جب تم میرے گھر پر آؤ، پردہ لگا ہوا ہو، دروازہ بند ہو، تو کھٹکانے کی ضرورت نہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، فوراً پردہ ہٹا کر کے اندر آ جاؤ۔ جو میرے اندر میری پرسنل جو باتیں ہیں وہ سننے کی اجازت تمہیں محمد رسول اللہ دیتا ہے، میری پرسنل باتیں، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ ہم کسی کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارا بند کمرہ ہو تو فوراً اندر آ جائے، لیکن یہ شان کتنی نرالی کہ خاتم الانبیاء جن پر وحی کا نزول ہوتا ہو، وحی کے نزول کے دوران عبداللہ ابن مسعود کو یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں، چاہے کوئی بھی بات ہو رہی ہو گھر میں، آپ کو فوراً اندر چلے آنا ہے، یہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا تب تک تمہیں اجازت ہے۔ اور آخری بات اس کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، یہ شان قرآن مجید کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک نکال رہے ہیں، پنوں کا مسواک کھود رہے ہیں، اتنے میں آپ کا جو ٹیبل ہے وہ کھل جاتا ہے اور آپ کی پنڈلی نظر آتی ہے۔ وہاں پر جتنے بھی صحابہ تھے نا تو ان کی ہنسی نکلتی ہے، ہنستے ہیں سارے صحابہ۔ جب ہنسی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آپ کو ہنسی کیوں آئی؟ صحابہ نے کہا، حضور عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی تو دیکھی کتنی کمزور ہیں، کیونکہ وہ بہت کمزور پنڈلیوں والے تھے، لیکن سننا جواب، جس کو نبی کا قرب ملتا ہے نا، شان کتنی نرالی ہوتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم ان کی پنڈلی کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر قائم ہوگا، پل صراط پر
جتنی مضبوطی کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کھڑا رہے گا اس سے مضبوطی کے ساتھ دنیا کا کوئی انسان نہ کھڑا رہ سکے گا. یہ شان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور یہ شان ملی ہے قرآن مجید کی وجہ سے. تو قرآن مجید کا نزول آج کی رات ہوا ہے اور الحمدللہ آج کی رات قرآن مجید کی تکمیل بھی ہوئی ہے. رمضان کا مہینہ اتنی شان والا ہے, یہ شان قرآن مجید کی وجہ سے ملی. لیلۃ القدر کو شان قرآن مجید کی وجہ سے ملی اور انشاءاللہ حافظ قرآن بھی قیامت کے دن پھر جو شفاعت ملے گی انہیں وہ بھی قرآن مجید ہی کی وجہ سے ملے گی. اور جب شفاعت رمضان کا مہینہ بھی کرے گا, شفاعت قرآن بھی کرے گا, شفاعت حافظ قرآن بھی کرے گا, تو پھر شفاعت کا منصب نبی کا کیسا ہوگا؟ نبی کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی شفاعت نہ کر سکیں گے, لیکن جب یہ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ شفاعت کرے, قرآن شفاعت کرے, حافظ قرآن شفاعت کرے, تو نبی کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آخری حدیث آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو ہمیں یقین ہے کہ آپ شافعی محشر ہیں, آپ محشر میں ہماری شفاعت کریں گے, لیکن حضور کتنوں کی کریں گے؟ ہے نا, کتنوں کی کریں گے؟ امت تو بہت بڑی ہے, کروڑوں کی تعداد ہے, شمار میں بھی نہیں آ سکتا. حضور کتنوں کی کریں گے؟ جواب کیا تھا؟ جواب یہ نہیں تھا کہ میں نہ کر سکوں گا. کیا جواب تھا؟ سننا. جواب سنیں گے نا تو انشاءاللہ اپنے دل میں ایمان کی ٹھنڈک محسوس کریں گے. آقا ارشاد فرماتے جب صحابہ نے کہا حضور کتنوں کی شفاعت کریں گے میدان محشر میں, آقا نے ارشاد فرمایا انی اشفع یوم القیامہ لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر ورورد. آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ, صحابہ میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. جتنے دنیا کے اندر درخت ہے, جتنے دنیا کے اندر سمندر میں پانی کے قطرے ہیں, جتنے دنیا کے اندر درختوں پر پتے ہیں, جتنے دنیا کے اندر پتھروں کے ریزے ہیں, کنکر ہیں, اس سے کئی زیادہ تمہارا نبی لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہ انداز دیکھیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں اکثر, زیادہ, پتوں سے زیادہ, درختوں سے زیادہ, سمندر کے قطروں سے زیادہ اور ریت کے ذروں سے زیادہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے گناہوں کی شفاعت کروں گا. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ نے یہ شان رمضان کو عطا فرمائی ہے اور یہ شان والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم جس طریقے سے رمضان کی قدر کی ہے تو پھر رمضان کے بعد بھی اس قدر کو ہمیشہ باقی رکھیں, رب کی عبادت کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے مہینے کی فضیلت و برکتوں, لیلۃ القدر کی فضیلت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. دوران گفتگو کچھ غلطی ہوئی رب تبارک و تعالی معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.